بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیتک فی المنام یجیء بک الملک فی سرقۃ من حریر فقال لی هذه امرأتک فکشفت عن وجهک الثوب فإذا انت هي فقلت ان یک هذا من عند اللہ یمزی۔ یہ بخاری کی روایت ہے، رقم ہے 4755۔ ترجمہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا، میں نے تمہیں خواب میں دیکھا تھا کہ ریشم کے ایک ٹکڑے میں فرشتہ تمہیں لپیٹ کر لایا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ تم تھیں۔ اس پر میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہی اسے پورا کرے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کا باب ہے۔ ہم اس میں 3-4 روایات پڑھ چکے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس لحاظ سے بہت اہم باب ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ کی وحی ہے جو پیغمبر کی طرف آتی ہے، اللہ کلام کرتا ہے، اپنی کتاب اس پر اتارتا ہے۔ سورہ شورا کے آخر میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کی کیا صورتیں ہوتی ہیں، یعنی جب اللہ کلام کرتا ہے۔ یہ بات قرآن سے بھی معلوم ہوتی ہے اور روایتوں سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے بعض رویا بھی دکھائے جاتے ہیں۔ یہ خود رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے۔ اس سے پیچھے یہ وضاحت ہو چکی کہ جس طرح ہر انسان کو خواب آتے ہیں، اس طرح پیغمبروں کو بھی خواب آتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ سب خواب اللہ ہی کی طرف سے ہوں۔ جس طرح کے خواب عام انسانوں کو آتے ہیں، پیغمبر بھی اس سے بالاتر نہیں ہوتے، لیکن کبھی کبھی اللہ رہنمائی فرماتا ہے تو جس طرح عام لوگوں کو بھی یہ رہنمائی رویا سے حاصل ہو جاتی ہے، پیغمبروں کے ہاں تو بعض اوقات اس کا ایک پورا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ بتاتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی ایک زمانے تک اسی طرح سے سچے خواب آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے، خاص طور پر ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں، پیش آنے والے حالات کے بارے میں، بعد میں جو چیزیں وہ پیشین گوئی کے طور پر بیان کرتے ہیں، اگر وہ ایسی غیر معمولی نہ ہوں جس کا ذکر قرآن ہی میں ضروری ہو تو رویا ہی کے ذریعے سے وہ چیزیں دکھا بھی دی جاتی ہیں اور بعض اوقات بتا بھی دی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک معاملہ یہاں بھی زیر بحث ہے۔ اس میں سیدہ عائشہ کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے کا یہ خواب بیان کیا گیا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں اور اس پر لکھ بھی چکا ہوں کہ سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے معاملے میں، بچیوں کے معاملے میں بھی پریشان رہتے تھے۔ گھر میں کوئی خاتون ہونی چاہیے، معاملات کو سنبھال سکے۔ ظاہر ہے کہ جن مقاصد کے لیے اللہ نے یہ خاندان کا ادارہ بنایا ہے، اس میں عورت یا بیوی کا کردار بڑا غیر معمولی ہے، اور بیوی بھی سیدہ جیسی ان کی رفاقت سے، ان کی مدد سے جو کچھ وہ فراہم کر رہی تھیں اس سے بھی آپ محروم ہو گئے۔ تو اس صورتحال میں ایک خاتون نے یہ سوال کیا آپ سے کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب سے سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی ہے آپ کچھ کھوئے کھوئے سے رہتے ہیں، کیا یہ موضوع نہیں ہوگا کہ آپ کسی عورت سے نکاح کر لیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے ذہن میں کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کنواری بھی ہے اور بیوہ بھی۔ تو سیدہ خولہ، یہ ان کا اسم گرامی ہے، ان کے کہنے پر آپ نے اس بات کو منظور فرمایا کہ پیغام دیا جائے۔ چنانچہ اس نے سیدنا صدیق کے گھر میں بھی جا کے پیغام دیا۔ اس کی تفصیلات میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں اور لکھ بھی چکا ہوں۔ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ جس وقت یہ معاملہ ہو رہا تھا
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رویا بھی دکھایا گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رویا بعد میں بیان کیا ہے، اور اس میں ریشم کے ایک ٹکڑے میں آپ نے دیکھا کہ سیدہ کو لپیٹ کر لایا گیا ہے، اور پھر آپ کو بتایا بھی گیا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس بات کی بشارت تھی کہ سیدہ جیسی غیر معمولی خاتون آپ کے نکاح میں آئیں گی، اور جو کچھ ان کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی برکات رکھی تھیں وہ آپ کو حاصل ہوں گی۔ جس طرح اولاد بہت سی برکات کا ذریعہ بنتی ہے، اگر بیوی بھی اپنی خوبیوں کے لحاظ سے وہ رفاقت فراہم کرے جس کے لیے اللہ نے یہ رشتہ قائم کیا ہے، تو اس کی برکات بھی ایسی نہیں ہوتی کہ انہیں شمار کیا جا سکے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو پسند فرمایا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بھی ان کی خوبیوں سے، ان کے اوصاف سے بڑی حد تک آگاہ تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی ظاہر ہے کہ خواب تو بعض اوقات بات ہوئی ہے، اس خاتون نے کہا ہے، ذہن میں خیال بھی پیدا ہو جاتا ہے، تو انسان کے خیالات، اس کی آرزوئیں، اس کی اپنی کوئی خواہش بھی اس طرح ممثل ہو کر خواب کی صورت اختیار کر لیتی ہے، تو اس کو پیش نظر رکھ کے آپ نے یہ فرمایا کہ این یکو ھذا من عند اللہ یمضی، اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، اس کی رہنمائی ہے، اس نے فیصلہ کر لیا ہے، تو میں تو اس کے لیے راضی نہیں بلکہ خود خواہاں ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا بھی کر دے گا، یہ آپ نے فرمایا۔ میں نے اس پر لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتخاب بھی تھی۔ یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ اس خاتون نے ان کا نام پیش کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایک لحاظ سے بھائیوں کی طرح کے دوست کی بیٹی ہیں، یعنی وہاں تو یہ سوال پیدا ہو گیا کہ سیدنا صدیق کو جب کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ان کی بھتیجی لگتی ہیں، ان سے کیسے نکاح ہوگا؟ اس طرح کا تعلق ہے غیر معمولی۔ اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے اور یہ ہوا اس طرح کا معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب بھی تھی، یعنی ایک طرف یہ معاملات ہو رہے تھے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے تھے، یہ رویا میں دکھا بھی دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی بات کرتے ہیں یا کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں یا کوئی چیز اللہ کا انتخاب ہوتی ہے، تو اس کے حصول کے ذرائع کیسے پیدا ہوتے ہیں، اس کی ایک بہت اچھی تصویر سورہ یوسف میں ہے۔ یعنی وہاں یہ دیکھیے کہ وہ بھائی کو روکنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے اسباب پیدا کیے، اس سے اللہ تعالیٰ کی تائید کیسے حاصل ہوتی ہے، ایک چیز کے لیے وہ کیا راستے ہیں جو ہموار کیے جاتے ہیں، وہ سب تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ معاملہ تو عالم اسباب میں ہو رہا ہوتا ہے، اس میں چیزیں سازگار ہوتی ہیں، اس میں تائیدی چیزیں نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو قریب میں جو لوگ ہیں اسی کو معجزہ، اسی کو کرامت معلوم نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں، تاہم وہ اللہ کی تائید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اسکیم ہوتی ہے، وہ اس کو روبہ عمل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ دیکھیں نا، کہا جاتا ہے کہ اللہ قرآن کی حفاظت کریں گے، تو کیا فرشتوں کے کوئی لشکر اتارے ہوئے ہیں کہ جو قرآن کے قریب کسی کو نہیں جانے دیتے؟ اس کے لیے بھی عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ حالات پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں بھی ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جس کے نتیجے میں ادھر رشتہ ہوا تھا، وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سیدہ سودا کو اگرچہ آپ گھر لے آئے، لیکن ایسی صورت بن گئی تھی کہ انکار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، معاملہ طے ہو گیا، نکاح کر لیا گیا، پھر رخصتی اس کے بعد چند برس کے بعد ہو گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتخاب بھی تھیں، چنانچہ ان کا پیغام جس طرح دیا گیا اور جس طریقے سے قبول ہوا، اس کی تفصیلات سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی پیغام دیا کس طرح سے گیا، قبول کیسے، اس کی تفصیلات اگر آپ دیکھیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اسباب پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ پیش نظر ہے کہ اب ان کو اس گھر میں آنا ہے۔ پھر یہی نہیں، اس انتخاب سے جو نتائج مسلمانوں کی دینی اور علمی تربیت کے لیے حاصل ہوئے، وہ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔ یعنی نتیجہ جو نکلا وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا انتخاب تھا،
تاہم اسباب اسی طرح سے پیدا ہوئے جس طرح کے ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔